بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج کا جو ٹاپک ذہن میں آیا وہی چیز کہ جو صبح سے سیشنز چل رہے ہوتے ہیں اس میں کئی باتیں بہت زیادہ کلک کر جاتی ہیں، ہٹ کر جاتی ہیں، رک جاتی ہیں دماغ کے اندر۔ ان کے جب سیشن میں جواب دے رہا ہوتا ہوں تو کی پوائنٹس مل جاتے ہیں، پھر اس میں جب تفکر شروع کرتا ہوں تو گولڈن پوائنٹس مل جاتے ہیں، اسی کو میں موضوع بنا لیتا ہوں اپنا۔ آج کا جو گولڈن پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ عظیم مائیں کون سی ہوتی ہیں۔ ابھی جب میرا ویلاگ اپلوڈ ہوا یہ والا نیتوں والا، تو اس میں بہت سے لوگوں نے ڈسکس کیا، کلائنٹس ہوتے ہیں میرے وہی زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے زیادہ تر جو ویوز ملتے ہیں وہ صرف وہی ہوتے ہیں جو کہ میرے کو زیادہ تر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے میرے سے یہ ڈسکس کیا کہ نیتیں تو سب کی اچھی ہوتی ہوں گی۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کھانا پکاتے ہوئے کیا نیتیں کرتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ جلے نا، اچھا پک جائے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بچوں کو کپڑے پہنا رہی ہوتی ہیں تو کیا نیتیں کرتی ہیں کہ وہ صحیح سے پہن لے؟ تو جب میں نے ان کی نیتوں کو کریکٹ کیا، جب میں نے ان کو بتایا کہ کھانا پکاتے ہوئے یہ بھی نیت ہو سکتی ہے، یا اللہ یہ حلال کھانا جو ہے یہ میرے بچوں کے لیے باعث برکت بن جائے، اور وہ یہ کھا کر اس امت کے لیے، میرے نبی کی امت کے لیے، امت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ سکتے میں آ گئیں ساری خواتین، اور ان کے قلم لکھتے لکھتے رک گئے۔ کہتے ہیں سر ہماری 40 45 50 سال عمر ہو گئی اور ہم نے آج تک اس طرح نیتوں پر کام ہی نہیں کیا۔ پھر جب میری بات ہوئی ان سے کہ جب آپ کی شادی ہوئی ہوگی تو وہ آپ کی نیت صرف یہ ہے، تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، صرف ایک ہی نیت تھی۔ میں نے کہا جب آپ نے اولاد کے لیے کوشش کی ہوگی تو آپ کی یہ نیت ہوگی؟ کہتے ہیں بالکل، وہ جو عام انسان کی ہوتی ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اس میں بھی یہ نیت کی جا سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہم آپس میں ملاپ کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو کہ بہترین مسلمان ہو، جو کہ امت محمدی کے لیے بہتر کام کرے، جو ہمارے لیے اس دنیا اور اس دنیا کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو علم میں اتنا آگے جائے کہ لوگ اس کو فالو کریں۔ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ادھر۔ تو وہاں سے ایک پوائنٹ آیا کہ انہوں نے میرے سے کہا کہ سر پھر جو یہ سب خیال رکھتی ہوں گی وہ تو عظیم مائیں ہوتی ہوں گی نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کبھی دیکھیے گا کہ عظیم ماؤں پر کئی کتابیں ہیں، جو میرے ذہن میں 2 آ رہی ہیں، میں اسی کو ڈسکس کرتا ہوں، پھر جنرل باتیں کر دوں گا۔ ایک تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ 2 بھائی تھے، تو ان کی والدہ کا جو ذکر آتا ہے، بہترین ذکر کہ دونوں کی پرورش کیسے کی تھی، دونوں اپنی جگہ مقام رکھتے تھے۔ ایک حبیب جالب کی والدہ آ رہی تھی، انہوں نے حبیب جالب نے ان سے متعلق جو لکھا۔ اب میں بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ عظیم مائیں بنتی کیسے ہیں۔ عظیم مائیں وہ ہوتی ہیں جن کا ماں بننا ایک مقصد ہوتا ہے، صرف فزیکل ریلیشن رکھنا مقصد نہیں ہوتا۔ تو وہ جب اپنی ابتدائی زندگی میں ہوتی ہیں اسی وقت وہ عادتیں اپناتی ہیں۔ جیسے میں اگر آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، میری کلائنٹ لسٹ میں یہ موجود ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ کھانا پکا رہے ہوتی ہیں تو مجھے کہتی ہیں کہ میری یہ تسبیحات ہو جاتی ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک پاکیزہ خاتون باوضو ہو کر کھانا پکا رہی ہے اور اس نے 3 تسبیحیں درود شریف کی کر لی، 1 تسبیح اس نے پہلے کلمے کی کر لی، تو وہ کھانے کی برکت سوچیں آپ لوگ۔ ہمارا سویٹ کا بزنس تھا تو ہمارے پاس ایک بابا جی کام کرتے تھے،
جو ہم سے مال لے کر ٹافیوں کو ریپ کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت آپ نے کاؤنٹنگ کیسے کی ہوئی ہے؟ تو کہتے تھے یہ جو چھوٹی والی ٹافی ہے اس پہ درود شریف کی تسبیح ختم کرتا ہوں، یہ جو بڑی والی ٹافی ہے اس میں آیت کریمہ کی تسبیح ختم کرتا ہوں، یہ والی جو ٹافی ہے اس پہ پہلے کلمے کی تسبیح ختم کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس طریقے سے، جیسے میرے ایک رشتے کے نانا لگتے تھے، وہ جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے تو ماشاءاللہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ہمارے ادھر خواتین بھی گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے گپے ہی نہیں ختم ہوتی، ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے، گپے ہی نہیں ختم ہو رہی ہوتی۔ تو بات ہماری شروع ہوئی تھی عظیم ماؤں سے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو شروع سے ہی ایسا ڈھالتے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ پورے دن ان کا جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ ان کا پورا دن جو ہے ان کی ہر چیز کی نیت جو ہے وہ رب کی رضا ہوتی ہے اور کثرت نیت سیکھ رہی ہوتی ہیں وہ۔ تو اس طرح سے پرورش ہو گئی۔ پھر شادی کے لیے وہ ایسا لڑکا تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے پیرنٹس کو یہ والی ایڈوائز دیتے ہیں کہ ہمیں مال و متاع اور یہ نہیں، ہمیں ایسا چاہیے جو کہ ہمارے بچوں کا باپ ہوگا اور وہ اس عادات و خیال کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم خیال ہونے چاہیے۔ مجھے آج بھی یہ چیز یاد ہے، یہ ادھر گجرات سے آگے کا ایک واقعہ تھا، مولانا عبداللہ نے سنایا تھا اور بعد میں نے کسی کتاب میں بھی پڑھ لیا تھا کہ ایک گستاخان رسول تھے، تو ان کی بات سن کے مجمع میں انہوں نے کر دیا، لوگوں کو بہت غصہ آیا، اس وقت کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو ایک صاحب اپنے گھر آئے تو کھانا کھاتے ہوئے ذکر کیا، ان کی بیوی نے کھانا ہٹا لیا، کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو کھانا نہیں دے سکتی جو کہ یہ سن کر آ گیا۔ اور پھر انہوں نے اس گستاخ رسول کو اپنے انجام تک پہنچایا تھا، اور وہی جو تھا ان کے ساتھ بھی ہوا کہ ماشاءاللہ ان کی جو وہ تھی کوٹری تھی وہ خوشبو سے بھری رہتی تھی اور اس کو تالا نہیں لگتا تھا۔ یہ آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں، بہت پرانی بات نہیں، غالباً یہ 25 سال پرانا واقعہ ہوگا۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایسی مائیں جو کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے علم کے لیے کر رہی ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے بچے جو ہیں وہ گٹار پسند نہیں کر رہے ہیں، وہ تفسیر کی کوئی کتاب کر رہے ہیں، ان کا علم جو ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھ بھی لیا۔ میں نے خود اپنے بھتیجوں کے ساتھ کچھ سیشن میں آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ ان کا علم جو ہے وہ بچپنے سے یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی نہیں ہانک رہے ہیں، وہ علم کے ساتھ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کی مائیں جب ان کی لوریاں بھی سنا رہی ہوتی ہیں تو وہ علم والی ہوتی ہیں۔ اگر ان کی مائیں ان کو شام میں جو وہ ہوتی ہے نائٹ سٹوریز ہوتی ہیں سوتے وقت جو ہوتی ہے وہ جب سنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ بھی علم والی ہیں۔ جب ماشاءاللہ وہ دودھ پلا رہی ہیں تو اس وقت کی بھی ان کی تسبیح چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ موبائل پہ وہ گانے سن رہے ہیں، موبائل پہ الٹی سیدھی واہیات جو ہیں آپ کا ٹک ٹاک چل رہے ہیں، اسنیک ویڈیوز چل رہی ہیں اور بچے کو دودھ بھی پلایا جا رہا ہے۔ یہ فریکوینسی اس کے اندر جاتی ہیں اور وہ بے حیا بن جاتے ہیں۔ پھر بڑے جب ہوتے ہیں تو بڑے کیا ہوتے ہیں، آج کل 7-8 سال کے ہی مجھے لڑکے لڑکیوں کی کیسز پتہ چل رہے ہیں کہ وہ نیوڈ سو رہے ہیں، نیوڈ گھوم رہے ہیں۔ یہ بے حیائی کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ماؤں نے وہ احتیاط ہی نہیں کی بھی۔ عظیم ماؤں والی بات ہی نہیں ہے کوئی، صحیح ہے۔ تو عظیم مائیں وہ ہوتی ہیں جو کہ پلان کے ساتھ اللہ کی قربت چاہتی ہیں، جو حیا کے ہر طرف خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، جو کہ ڈیلی بیسس پہ لرننگ کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر میک اپ کم سے کم ہوتا ہے۔ میک اپ میں دکھاوے والی چیزیں بات کر رہا ہوں، یہ میرے ذہن میں کیوں آ گیا؟ میرے کو 7-8 سال کی بچی اگر آ کر یہ بولے گی کہ عید سے پہلے ہم نے بیسیکلی پارلر جانا ہے، آج ہم آپ کا سیشن جو ہے نا جلدی ختم کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ ان کی جو ماں ہے وہ پارلر کی زیادہ شوقین ہے۔ اس کی ماں نے یہ نہیں بتایا کہ یار یہ کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں یہ کیا ہے۔ میرا بھی کل ایک سیشن چل رہا تھا تو وہ خود ماسٹر ٹرینر ہے لڑکی، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بھری کلاس میں
تمام لڑکے لڑکیوں سے پوچھا کہ یہ قربانی ہے کیا. 1% بھی بتا دے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کو حقیقت معلوم تھی کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے. اس لیے کہ وہ عظیم ماؤں کے بچے نہیں تھے. عظیم ماؤں کے بچے جو ہیں وہ بٹھا کے دینی تعلیمات دیا کرتے ہیں اور اس کے لیے پہلے خود سیکھتے ہیں. اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح سے اخلاقیات کی چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اور زیادہ ڈیپتھ میں جاؤں گا کہ عظیم ماؤں کا صبح سے لے کے رات تک سونے تک، اور سونا بھی کیسا ہوتا ہے. آپ باوضو ہو کر آپ تسبیحات پڑھ کے سوئیں گے تو پوری رات آپ کی عبادت گزرے گی. یہ باقاعدہ فرمایا گیا جو پوری زندگی عبادت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ایسی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے رہتے ہیں. تو وہ عظیم ماؤں کا کھانا پکانا، عظیم ماؤں کا چائے دینا، عظیم ماؤں کا بچوں کو نہلاتے وقت کیا حال کرنا، الحمدللہ وہ تمام کا تمام جو ہوگا وہ کیا ہوگا. نہ صرف یہ ہوگا اللہ کی قربت کے لیے، بلکہ یہ بھی ذہن رکھیں علم والوں سے سیکھا ہوا ہوگا. ورنہ کئی ایسے میرے پاس آ جاتے ہیں واہیات چیزیں کہ ناپاکی میں بھی تسبیحات کر رہی ہیں کہ جو ہم تو بہت عبادت گزار ہیں. جو منع ہے وہ منع ہے، یہ بھی عبادت ہے. جہاں چیز منع ہے وہ مان لینا بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. جب آپ کا بڑا کسی چیز سے منع کر رہا ہوتا ہے اور آپ باز آتے ہیں تو اس میں بڑے کی فرما برداری ہو رہی ہوتی ہے. تو بہت لمبی باتیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ویڈیو کے لیے رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.